یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، یعنی قدرت کی تیار کردہ اینٹی بایوٹک ہے. ایسی میڈیسن ہے جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہے. ہر قسم کے بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ، جراثیم سب کو بہترین طریقے پر کل کرتی ہے، لیکن انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے. انسان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اس کے خلاف جتنے بھی قسم کے جراثیم یا بیکٹیریا، وائرس پائے جاتے ہیں ان سب کو ہلاک کرتی ہے. اسی لیے اگر سائنس میں اس کو حلق میں لگائیں، سائنس آپ سمجھتے ہیں جس میں ناک بند محسوس ہوتا ہے اور سانس بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. بیسیکلی یہ ہمارے جو ناک کے گرد یہ جو جگہیں ہیں یہ ایک طرح کی پاکٹس ہوتی ہیں، یہ بلاک ہو جاتی ہیں جن کے اندر سے ہوا فلٹر ہو کر ہم انہیل کرتے ہیں. سائنس اس کو کھولتا ہے اگر اس کو حلق میں لگائیں. جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ایک تو آپ کھائیں بھی صحیح، 1 ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس کو گلے میں جب وہ اترنے لگے تو تھوڑا سا گلے کو چپکا لیں آپس میں. کیسے کریں گے؟ حلق کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ حلق کے ارد گرد جتنی جگہ ہیں ان سب میں اچھی طرح لگ جائے گا، اور گلے کو آپس میں چپکانے کی وجہ سے یہ تھوڑا کانوں کی طرف بھی اور تھوڑا جو ہولز ہیں ناک کی طرف جانے والے، کانوں کی طرف جانے والے، ان کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا پہنچ جائے گا، جس سے کانوں کے انفیکشن میں بھی، کیونکہ یہ بند جگہوں کو کھولتا ہے، سویلنگ کو دور کرتا ہے. اور اگر بلغم ہے، ریشہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے، جیسے بعض اوقات مونگ پھلی آپ کھاتے ہیں یا کوئی ایسا ڈرائی فروٹ لیتے ہیں جس کا چھلکا، بادام ہے، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں تالو پہ چپک جاتا ہے اور کسی طور اترتا نہیں، بہت اریٹیٹ کرتا ہے. آپ اس وقت شہد کھا کے دیکھیں، اس کو اتار دے گا، لیکن کھاتے وقت آپ گلے کو ضرور آپس میں ملائیں گے، حلق کو. ٹھیک، تو پھر یہ ان تمام چیزوں کو، یعنی وہاں پر موجود جراثیم اور بیکٹیریا جو بھی چیز ہے ان سب کو صاف بھی کرے گا، ہولز کو کھولے گا، سویلنگ کو دور کرے گا، اور اس سے سائنسز کھل جاتے ہیں شہد کھانے سے. پھر سور تھروٹ کو فائدہ دیتا ہے. سور تھروٹ آپ سمجھتے ہیں، گلے کی خراش جس میں آواز بھی خراب ہوتی ہے. خراش آپ سمجھتے ہیں اریٹیشن ہونے لگتی ہے، گلے میں کھچ کھچ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی زکام کا آغاز ہو تو آپ ہنی کھا کے دیکھیں، آپ کو فوری طور پر یہ زکام کے خلاف آپ کے قوت مدافعت کو بڑھائے گا، اور ہو سکتا ہے 80 سے 90% لوگ کور کر جاتے ہیں، ان کو شدید زکام نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ جسم کو تھوڑا سا گرماتا بھی ہے، ٹونک بھی ہے قسم کے، اس میں بہت سے وٹامن ہیں. اسی طرح تھروٹ انفیکشن جو ہوتے ہیں جس میں پس پڑ جاتی ہے، پس کو نکالنے کے لیے بھی شہد بہت اچھا کام کرتا ہے. باقاعدہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں لوگ ٹونسلز ہو جاتے تھے یا گلا خراب ہوتا تھا چھوٹے بچوں کا، تو نمک یا راکھ یا ایسی کسی چیز سے گلے کو دبا دیا کرتے تھے. آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں یہ علاج؟ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ علاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کو خاصی تکلیف پہنچتی ہے اور بعض اوقات بڑا نقصان بھی پہنچتا ہے، خون چل پڑتا ہے بعض اوقات. اسے کہتے ہیں گلے میں چونکے لگانا، یعنی کسی بھی راکھ یا گلیسرین یا اس سے جو تالو ہے اس کو پش کر دیا جاتا ہے اوپر کی طرف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی طور پہ گلا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اتنا پھس جاتا ہے، یعنی اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ لنگز میں بھی کسی طریقے سے چلا جائے انہیل کرتے وقت. جب ہم کچھ نگلتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا گلے کے اندر کوا لٹکا رکھا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، ہماری ہوا کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے. اس لیے ہوا کی نالی میں تھوک نہیں جاتا یا کھانا نہیں جاتا، اور کھانا ہم ایسوفیگس میں غذا کی نالی میں پہنچا دیتے ہیں، اور ہوا کی نالی کے اوپر کوا ڈھکن کا کام کرتا ہے. اگر یہ ٹوٹ جائے یا اس میں سے خون بہنے لگے تو یقیناً پھیپھڑوں میں خون جائے گا. جب یہ ڈھکنا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی نگلتے وقت تو خون لنگس میں چلا جائے گا، تو ڈیتھ کا خطرہ ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں دبا کر، یعنی کوئی بھی چیز کوئی دوائی کے طور پر، یعنی کوے کو دبانے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے لیے بہترین آلٹرنیٹس بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. فی الحال ہم شہد پر بات کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں گلے میں لگانے کے لیے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. بہرحال یہ ایئر انفیکشن، سور تھروٹ، نوز اور تھروٹ انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے. سائنسز کو کھولتا ہے، بیکٹیریا کو بہترین طور پر کل کرتا ہے،
اور اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن کو معدے کی جلن ہو، السر کا پرابلم ہو یا ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو، ان کو وقتی طور پر معدے میں گرمی کا احساس دلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ سرکے کے ساتھ لینا زیادہ مناسب ہے، لیکن سرکہ بھی ایک محتاط کوانٹٹی کا ہو، کیونکہ سرکہ ڈائریکٹ کھانے سے بھی خراش ہوتی ہے، اس لیے میرے اندازے کے مطابق شہد اگر دگنا ہے اور آدھا سرکہ ہے، اگر لگانے کی بات ہے تو ایون سور تھروٹ میں بھی سرکہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا اگر ہنی کے ساتھ ملا کر لیا جائے۔ ڈائریکٹ سرکہ ضرور تکلیف دے گا، لیکن ڈائریکٹ نہ لیں، اس کو شہد یا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر ہی لگایا جائے۔ اور زیتون کا تیل ایسی چیز ہے جو آپ ڈائریکٹ کھا بھی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے ساتھ ملائے۔